بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک نیا پروگرام لے کے حاضر ہیں۔ چونکہ یہ بابرکت مہینہ رمضان شروع ہو رہا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے مناسب سمجھا کہ یہ پروگرام اس دین کے بارے میں، اس مذہب، اس ریلیجن کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو بتایا جائے کہ جو ہر دور میں ایک کامیاب دین اور مذہب کے طور پر امپلیمنٹ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے، اور فیوچر میں بھی یہ دین، یہ مذہب اسی طرح سے ہر دور کے تمام تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور کرے گا۔ اس حوالے سے اس مضمون یا اس پروگرام کا جو ہم نے موضوع جو چوز کیا، اسلام ایز اے سسٹم آف لائف، اسلام ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف، یا اسلام ایک ہیلدی، یا کوئی بھی نام دیں، ہر حوالے سے آپ کو یہ دین اپنی بنیادی ضروریات کو پورا کرتا ہوا ملے گا۔ تو اس حوالے سے اس پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ بھی ایک واسٹ ٹاپک ہے، ایک بڑا ٹاپک ہے۔ تو ہم کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کے تھرو آپ کو وہ چیزیں یا دین کے بارے میں وہ ڈائمینشنز بتائی جائیں کہ جو شاید پہلے ایک عام بندے نے نہ سنی ہو، یا ایک عام بندے نے اس طور پر نہ اس کو لیا ہو۔ تو بہرحال اسلام کو جب ہم باقی ادیان سے تقابل کے طور پر دیکھتے ہیں یا کمپیریٹیو اسٹڈیز کے طور پر دیکھتے ہیں، تو ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جتنے بھی ماضی میں ادیان گزرے ہیں، ان ادیان کو لانے والے کچھ تو انبیاء ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے طور پر سسٹم آف لائف دینے کی کوشش کی۔ کسی نے اس کو سوشلزم کا نام دیا، کسی نے اس کو کیپیٹلزم کا نام دیا، کوئی کنفیوشزم، اور کوئی مختلف ناموں سے جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ انسانوں کو کسی سسٹم میں لایا جائے۔ اور جو انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے، ان کے ساتھ جو وحی بھیجی، وہ بھی اپنے اس محدود دور کے لیے تو ان کا سسٹم آف لائف، یعنی وہ دین تو بہت اچھا تھا۔ وہی دین تھا کہ جب ایک نبی آتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو لے کے آتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ادیان، وہ تعلیمات، وہ جتنے بھی انسانی ضروریات تھیں، ان کو وہ فلفل نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اس کا سکوپ ڈیفرنٹ تھا، اس کی امپلیمنٹیشن ڈیفرنٹ تھی، اور جن لوگوں کے لیے وہ دین بھیجا گیا تھا ان کی بھی جو ایک محدود تعداد تھی، ایک محدود حلقہ تھا۔ مثلا کچھ دین ایسے تھے یا دیان کہ جو صرف ایک قوم یعنی بنی اسرائیل کے لیے ان انبیاء کو بھیجا گیا، اور وہ صرف اس بنی اسرائیل کی جو قوم تھی یا جو قبیلہ تھا، ان کی ضروریات، معاملات کو ذہن میں رکھ کے اللہ تعالیٰ نے وہ دین بھیجا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں نے اس میں خود چینجز کیں، کچھ چیزیں ڈیلیٹ کر دیں، کچھ چیزیں ایڈ کر دیں، تو جتنی بھی اس میں تعریف ہوئی، اس میں جو کچھ چیزیں جو بھی شامل ہوئیں، اس کی وجہ سے آنے والے وقتوں میں وہ دین جو ہے یا وہ سسٹم آف لائف لوگوں کے لیے قابل عمل نہیں رہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں، قیامت تک موجود رہیں گے، لیکن جو ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، پاؤں کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک اور زندگی کے تمام معاملات تک جو بھی ضرورت ہے، وہ دین، وہ گائیڈنس مہیا نہیں کرتے۔ اس کے بعد آپ تاریخ کے جب اوراق میں دیکھتے ہیں تو جتنے بھی پرانے مذہب ہیں، اگر تھوڑا تھوڑا بھی ان کو ڈسکس کریں، کو فرض کریں ہندو مت ہے، کہا جاتا ہے جی کہ کلیم یہ ہے کہ اولڈسٹ جو ہے نا یہ ریلیجن ہے، سب سے پرانا دین ہے۔ تو اس کے بھی جب آپ اس کے ایلیمنٹس دیکھتے ہیں، کسی بھی دین کے جو 3 بنیادی ایلیمنٹس ہیں، جیسے عقائد، عبادات اور معاملات، یعنی بیلیفز، پریئرز اور سوشل افیئرز، ان 3 ایلیمنٹس کو دیکھ کے آپ گیس کرتے ہیں کہ کوئی دین جو ہے یا کوئی مذہب، کوئی سسٹم آف لائف کمپلیٹ وہ اپلائی ہوتا ہے یا نہیں۔ اور پریکٹیکلی جب ہم اس کو انفورس کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ نہیں،
اس میں کوئی نہ کوئی سکم موجود ہے، کوئی نہ کوئی اس میں کمی بیشی موجود ہے، جس کی وجہ سے سارے انسان اس کو قبول نہیں کرے، اپنے اوپر اپلائی نہیں کرے۔ اسی طرح بعد کے جو مذہب ہیں، فرض کریں کہ یہودیت کے حوالے سے کہ وہ مذہب ایک قبیلے یا بنی اسرائیل تک محدود ہو کے رہ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی جتنی تعلیمات تھیں یا جو ایک جس کو ہم خصوصی طور پر ڈسکس کریں کہ ضابطۂ حیات، وہ ضابطۂ حیات محدود تھا ایک قوم ایک قبیلے تک، اس لیے وہ بھی باقی انسانیت کے اس حد تک کام نہیں آ سکا کہ جو ایکچولی اس دین کا جو ہے وہ مطمع نظر تھا۔ اسی طرح بعد میں جب ایک بڑا دین یا مذہب جس کو عیسائیت کے نام سے ہم دیکھتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی جب آپ اس کے ایلیمنٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، آپ کو عقائد میں بے شمار وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو پریکٹیکلی انسانی ضروریات کو پورا نہیں کرتے۔ اسی طرح ان کی عبادات کو دیکھیں تو وہ بھی ایسی ہیں کہ جو ڈسکسیبل ہیں، یا ان کو جب ڈسکس کرتے ہیں تو وہ بھی انسانی جو ایک نیچر ہے، ہیومن نیچر ہے، اس کے مطابق اس میں بھی بے شمار وہ چیزیں ہیں کہ جو ڈسکسیبل ہیں یا کریٹیکل ہیں یا جن کو قابل تنقید بنایا جاتا ہے۔ اس کے بعد موجودہ دور میں بے شمار ماڈرن گروپس آئے ہیں، پولیٹیکل گروپس آئے ہیں، پولیٹیکل اسی طرح ریلیجس فیتھ بیس جو ہے وہ کہ جنہوں نے کوشش کی ہے کہ ہم نئے نئے نظام متعارف کرائیں۔ مین میڈ نظام بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں سوشلزم سب سے بڑا ہے کہ سب انسانوں کی ضروریات ایک جیسی ہیں، اور اس میں باقی بھی ساری چیزیں ڈسکس کی گئیں، لیکن وہ بھی ایک مکمل ضابطۂ حیات انسان کو دینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اور اسی طرح جب ہم باقی معاملات دیکھتے ہیں، گروپس کو، مذہب کو، ہر ایک کو جب آپ تنقیدی نظر سے آپ ڈسکس کریں گے، اس میں وہ چیزیں نظر آئیں گی کہ جن کی بیس پر، جس کی بنیاد پر ہم اس کو ایک مکمل ضابطۂ حیات کنسیڈر نہیں کر سکتے۔ اور اسی کو انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں جب آپ اس کو کمپیئر کریں گے اسلام کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ اور ٹریڈیشن کے ساتھ، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر طرف آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی کمی بیشی ضرور نظر آئے گی۔ اس کے بعد جو لاسٹ جو دین ہے، جو مذہب ہے، اس کو اسلام کے نام سے اللہ تعالیٰ نے خود یہ نام دیا، اسلام یعنی سلامتی والا دین، امن والا دین، اور اسلام کے معنی یہ ہے کہ پیس یا امن۔ تو اس دین کو جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بھیجا، اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معلم کے طور پر بھیجا کہ یہ دین صرف باتیں نہیں ہیں، صرف تختیوں پر لکھ کے وہ کمانڈمنٹس نہیں دی گئیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک مکمل انسان کو بھیجا گیا کہ جو ایک کامل رہبر، رہنما اور معلم تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات بابرکات۔ انہوں نے اس دین کو 23 سالوں میں پریکٹیکلی اپلائی کر کے لوگوں کو یا قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ ثابت کیا کہ یہ دین ہی اصل دین ہے، کمپلیٹ دین ہے، اور ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے۔ تو سسٹم آف لائف ہم اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کو جب آپ کسی بھی نقطہ نظر سے پرکھتے ہیں، زندگی کے کسی بھی سٹیپ پر اس کو اپلائی کرتے ہیں، تو یہ واحد دین ہے کہ جو آپ کو رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ بے شمار ادیان ہیں، اگر آپ آج کل تو سوشل میڈیا ہے، اس پر ہر چیز جو ہے وہ لوگ ڈسکس کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ اس میں جب آپ عقائد کو ڈسکس کریں، معاملات کو، عبادات کو، تو ہر طرف آپ کو کوئی نہ کوئی کمی بیشی نظر آئے گی۔ تو ویئر ایز کہ اس چیز کو جب اسلام کے اوپر آپ جو ہے کمپیریٹیولی اپلائی کر کے دیکھیں گے، آپ کو محسوس ہوگا، آپ کو ملے گا کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ یہاں موجود ہے، اور ایک کوئی بھی انسان کسی بھی شعبے سے اگر وہ رہنمائی لینا چاہتا ہے تو یہ دین اس کو اللہ تعالیٰ کے بالکل تائید اور نصرت کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق وہ تعلیمات آپ کو ملیں گی، جس کے مطابق انسان، کوئی بھی ہیومن بینگ، کسی بھی ریجن سے، کسی بھی نسل سے، رنگ سے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ایک عبد کے طور پر، ایک انسان کے طور پر اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو اس ٹاپک کو انشاءاللہ اس رمضان میں
مختلف حوالوں سے ہم ڈسکس کریں گے کہ کیوں اسلام کلیم کرتا ہے کہ وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، کیوں اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ وہی ایک پرفیکٹ سسٹم آف لائف ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسری طرف یہ سسٹم آف لائف ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ تو اس کے لیے بے شمار چیزیں ہیں کہ جن کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال شروع میں جو اس کا ڈسکشن ہے یا جس کو ہم آج کے اس موضوع میں تھوڑا سا جس پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اسلام کو اگر آپ ایز اے دین، ایز اے سسٹم آف لائف، ایک باقیوں کے لیے تو لفظ مذہب ہے، اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دین کا لفظ استعمال کیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اسلام ہی ایک مکمل دین ہے۔ تو دین کا لفظ جو ہے یہ ایک زیادہ واسٹ جو ہے معنی میں اس کو استعمال کیا گیا ہے، یا یہ زیادہ معنی کو جو ہے نا وہ اپنے اندر جو ہے وہ سمو سکتا ہے۔ تو یہ دین، اس کو جب ہم ڈسکس کریں گے تو اس ڈسکشن کو ہم 3 حصوں میں، یا بلکہ یہ آپ کے لیے سمجھیں کہ ایک لائف کا پرنسپل ہے، ایک زندگی کا آپ میں ایک اصول بتا رہا ہوں کہ آپ نے اگر زندگی میں کسی بھی مذہب کو ڈسکس کرنا ہے، اس کو ریسرچ کرنا ہے، اس پر بات کرنی ہے، یا اس کو کمپیریٹیولی اس کو بیان کرنا ہے، چیک کرنا ہے، تو اس کے لیے یہ اس کے 3 ایلیمنٹس ہیں کہ جو ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ چیز آپ کو ہمیشہ جو ہے یاد رہنی چاہیے کہ جب بھی کسی دین کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے، اس کی جو ہے نا وہ ڈیپلی اس کو جو ہے اسٹڈی کرنا ہے، تو اس میں 3 ایلیمنٹس ضرور اسٹڈی کریں۔ کسی بھی دین کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں۔ یہ 3 حصے جب آپ بنا کے اس کو آپ جو ہے وہ آبزرو کریں گے، دیکھیں گے، ریویو کریں گے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں کیا کمی بیشی ہے اور کیا کاملیت ہے اور کیا اس میں جو ہے نا افضلیت ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلے ہیں عقائد، یعنی بلیوز۔ کسی بھی دین کو جب آپ نے ڈسکس کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے اس کے بلیوز کو جو ہے آپ دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کمپلیٹ دین ہے یا نہیں ہے، یا اس میں کیا کمی بیشی ہے۔ تو بہرحال وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کو تھوڑا سا فردر آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ پھر بعد دوبارہ ہم اپنے موضوع پر بات کرتے ہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ اسلام یا کوئی بھی دین اگر مکمل ضابطۂ حیات ہے اور آپ اس کو اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، اس کو ریویو کرنا چاہتے ہیں، اس پر بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے 3 ایلیمنٹس جو بنیادی ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلے کیا؟ عقائد یعنی بلیوز۔ اس کے بعد عقائد کے بعد عبادات یعنی پریئرز، کہ کسی بھی دین میں، کسی بھی مذہب کی پریئرز کون کون سی ہیں، کس ٹائپ کی ہیں، کس طرح سے ان کو پرفارم کیا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے سوشل افیئرس، کہ کسی بھی کوئی بھی جو مذہب ہے، جو دین ہے، وہ سوشل افیئرس میں آپ کی کیا ہیلپ کرتا ہے، یا کس طرح سے جو ہے ایک انسان کو مکمل گائیڈنس مہیا کرتا ہے۔ اس چیز کو جب ہم آج کا، چونکہ یہ ابتدائی پروگرام ہے، تو آج اس کو تھوڑا سا اجمالی طور پر ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس ڈیٹیل میں نہیں ڈسکس کر رہے کہ جس میں ہر عقیدے کو جب ہم ڈسکشن کریں گے یا پرکھیں گے یا بات کریں گے تو اس پر جو ہے نا وہ پھر وہ کمپیریٹیولی بات ہو جائے گی۔ آج چونکہ یہ ایک جو ہے نا وہ ایک تھوڑا سا ایک سمجھیں کہ بگننگ ہے، اس حوالے سے یہ جب عقائد کی بات کرتے ہیں میں تھوڑا اس کو ٹچ کروں گا، تاکہ یہ ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ چلے کہ اسلام کو کیوں ہم جو ہے نا وہ ایک مکمل ضابطۂ حیات کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، یا اس پراؤڈلی ہم جو ہے پورے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ہی دین ایک مکمل دین ہے۔ اس کی مثالیں آپ کو تھوڑی جو ہے میں ذرا سا بریف کرتا ہوں۔ مثلاً عقائد کے حوالے سے سب سے بڑا عقیدہ توحید یعنی واحد اور اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا عقیدہ۔ اب اس ایک اللہ کو یا اس رب کو یا جو بھی اس کو نام دیں، واحد گرو نام دیں، ٹھیک ہے، یا اسی طرح جو ہے وہ ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، پرمیشر کوئی نام دے رہا ہے، کوئی جو ہے نا وہ رام نام دے رہا ہے، کسی نے جو ہے نا وہ گاڈ نام دیا ہے، کوئی اور۔ تو یہ سارے جو بھی نام ہیں، لیکن ہر دین میں کہیں نہ کہیں یہ کنسیپٹ آف گاڈ موجود ہے، اور اسلام جو ہے اس کو پیورلی جو ہے توحید کے طور پر عقیدہ توحید کو پیش کرتا ہے، یعنی واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے۔ تو اس کے لیے سورہ اخلاص جو قرآن کی ہے، وہ اس پیورلی جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس ذات کو جو ہے نا وہ بریفلی بیان کیا گیا ہے۔
اس کے بعد آیت الکرسی آپ جو ہے دیکھتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اسی طرح باقی جو صورتیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، اس میں بھی سبح للہ ما فی السماوات والارض، اور کہیں جگہ یسبح کے ساتھ. تو یہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے تعریف، توصیف، یا اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی ڈیفینیشن کہہ لیں، یا توحید کی پوری بریفنگ جو ہے، وہ واحد مذہب ہے کہ جو ہر حوالے سے اس کو کمپلیٹلی بیان کرتا ہے. ویئرایز کہ دوسرے مذاہب میں کہیں بے شمار خدا ہیں، کہیں خدا کے ساتھ انسانوں کو شامل کر دیا گیا ہے، کہیں خدا کے ساتھ جو ہے نا وہ بندروں اور ہاتھیوں کے جو ہے نا وہ سٹیچوز ملا کے، تو وہ گاڈ کا جو کنسیپٹ ہے اس کو جو ہے نا کچھ جو ہے نا وہ کمی بیشی اس میں کی گئی ہے. کہیں جو ہے نا وہ عقیدہ تثلیث آپ کو نظر آئے گا، کہیں جو ہے وہ خدا کو صرف ایک قبیلے، ایک جو ہے نا وہ سمجھیں کہ قوم کے ساتھ جو ہے نا مخصوص کر دیا گیا کہ ہم ہی صرف اس کے برگزیدہ ہیں اور وہ صرف ہمارا ہے. اس حوالے سے بھی جو ہے خدا کا جو کنسیپٹ ہے ہر طرف کوئی نہ کوئی آپ کو کمی بیشی نظر آتی ہے. ویئرایز کہ اسلام نے اس کو کمپلیٹ سسٹم آف لائف میں ایک ٹوٹلی بریفلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس توحید کو بیان کیا گیا ہے کہ جس میں ایک انسان کی پوری تسلی اور تشفی ہو جاتی ہے. اسی طرح جو باقی عقائد ہیں، مثلا رسولوں کے حوالے سے، اسلام یہ واحد دین ہے کہ جو پہلے رسولوں پر ایمان لے کے آتا ہے کہ وہ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ برگزیدہ تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے. اسلام ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے. جبکہ باقی مذہب میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مذہب جو ہے وہ اپنے سے پچھلے مذہب کے نبی کو نہیں مانتا. اگر عیسائیت ہے تو وہ یہودیت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایشو ہے، یہودیت ہے اس کا عیسائیت کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایشو ہے. جو نبوت کا جو کنسیپٹ ہے، جو اس کی فارمیلٹیز ہیں، پروٹوکولز ہیں، ہر طرف آپ کو کچھ نہ کچھ کمی بیشی نظر آئے گی. ویئرایز کہ اسلام میں ایک کمپلیٹلی آپ کو نظر آئے گا کہ نبیوں کا جو بھی عقیدہ ہے وہ سب موجود ہے. پھر اس کے بعد باقی کتابوں پر ایمان ہے، وہ بھی اسی طرح سابقہ کتابوں پر ایمان لانا جو ہے ایک اسلام کا حصہ جز ہے. ویئرایز کہ باقی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو ہر طرف کمی بیشی نظر آتی ہے. کہیں جو ہے نا اس دین کے نام پر جو ہے نا مین میڈ کتابیں ہیں، شاعری ہے، اس کو جو ہے نا وہ نام دے دیا گیا کہ جی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے اور یہ اس کی وحی ہے، اور جو بھی نام دیا گیا. کچھ اس طرح کی وحی ہیں کہ جو 10 زبانوں میں جو ہے نا وہ پیش کر کے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے. اسی طرح بے شمار جو ہے نا وہ نبیوں کے بارے میں غلط کنسیپٹ ہیں. ویئرایز کہ اسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کمپلیٹ دین دے کے، کمپلیٹ سسٹم آف لائف دے کے کہا کہ یہ آخری نبی ہے. اس کے بعد اور نہ کسی نبی کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور وحی یا کتاب کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سسٹم جب آپ کلیم کرتے ہیں کہ ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے، ہر دور کے لیے ہے، حال، ماضی، مستقبل سب کے لیے، تو پھر اس کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں رہتی. نبی کی ضرورت، وحی کی ضرورت اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب یہ آپ کا یہ ضابطۂ حیات جو ہے یہ مکمل نہ ہو، کمپلیٹ نہ ہو، پرفیکٹ نہ ہو. تو پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کسی اور کو بھیجے، نئی وحی دے کے بھیجے، نیا بندہ بھیجے، جو بھی جو ہے نا اس میں وہ کثر رہ گیا ہے، کمی بیشی رہ گیا، تو شاید اس کو اللہ تعالیٰ کمپلیٹ کرے. لیکن اسلام جب دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ضابطۂ حیات ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو اسی وجہ سے ہی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہیں، قرآن آخری وحی ہے، اور یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے اور اتنا بڑا ثبوت ہے کہ جو اس چیز کا ثبوت ہے کہ اسلام واقعی مکمل ضابطۂ حیات ہے. اور انشاءاللہ اس کو آگے فردر ڈسکس کریں گے. اس کے بعد جب آپ عبادات میں دیکھتے ہیں تو عبادات میں بھی وہی بات ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا وہ پتھروں کی پوجا کر ہے، کوئی بندہ انسانوں کی پوجا کر ہے، کوئی بندہ جانوروں کی پوجا کر ہے، کوئی چاند اور سورج کی پوجا کر ہے، اور ہر طرف آپ کو ان عبادات میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ مینیپولیشن آپ کو جو ہے نا وہ نظر آئے گی. تو ویئرایز کہ اسلام نے وہ بالکل کلیئر کنسیپٹ دیا ہے کہ ایک ہی رب ہے، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی خدا ہے، اور وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کو ایک مانا جائے اور اس کی عبادت کی جائے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں. اس میں پھر قرآن نے پورا جو ہے نا ہر حوالے سے اس چیز کو بریفلی بیان کیا ہے، مثالوں سے،
ٹھیک ہے، اور مختلف الفاظ سے، مختلف عبارات سے، وہ سب انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے آنے والے پروگراموں میں۔ اسی طرح باقی جو معاملات ہیں، جب سوشل معاملات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، سوشل افیئرس جو آپ کو بتایا تھا کہ 3 بیسک ایلیمنٹس ہیں کسی دین کو چیک کرنے کے، ان 3 جو دین کے جو ادیان کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو بھی جب آپ آبزرو کرتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا وہ ڈفرینٹ آپ کو ایک چیز اور بھی جو ڈسکسیبل ہے کہ جو اس کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ عبادات میں جب آپ فردر تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ عبادات کی آگے بے شمار جو ہے نا وہ قسمیں ہیں، وہ ساری قسمیں بھی اسلام ہی وہ واحد دین ہے، وہ مکمل ضابطہ حیات ہے کہ جس نے وہ ساری عبادات ہر طرح سے جو انسانی ضرورت کے عین مطابق ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ ایک طرف نماز کو بھی عبادت قرار دیا گیا ہے، ایک طرف روزے کو یا رمضان کو اس کو عبادت قرار دیا گیا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کو یعنی چیریٹی کو عبادت قرار دیا گیا ہے، اور اسی طرح جہاد اور باقی چیزیں اور باقی بھی معاملات جو بھی ایک انسانیت کے لیے جو ضروری لوازمات ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، ان سب کو عبادات میں شامل کیا گیا ہے۔ تو کوئی ایسی کمی نہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ کہے کہ جی کہ یہ چیز رہ گئی ہے کہ یہ عبادات میں اس کا اضافہ ہونا چاہیے، یا اسی طرح کوئی اور جو ہے اسلام میں کوئی ایسا اضافہ نہیں کیا گیا کہ جو کہا گیا کہ جی کہ جو پہلے انبیاء نے نہ کیا ہو یا پہلے لوگوں نے اس کو پرفارم نہ کیا ہو اللہ کی عبادت کے طور پر۔ تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جو کنفرم کرتی ہے کہ اسلام جو ہے ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے کہ جس میں عقائد بھی کمپلیٹ ہیں، عبادات بھی ہر حوالے سے کمپلیٹ ہیں۔ اور اس کے بعد جو تھرڈ تھنگ ہے آگے، وہ تیسری چیز ہے سوشل افیئرس۔ سوشل افیئرس ہی وہ چیز ہے ایکچولی کہ جو کسی بھی سسٹم کو ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف کے طور پر جو ہے وہ پیش کرتا ہے۔ وہ سوشل سسٹم میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو انشاءاللہ ہم آگے فردر بھی ڈسکس کریں گے، انسانی مسائل ہیں، انسانی معاملات ہیں، انسانی ضروریات ہیں کہ جن کی گائیڈنس کے لیے، رہنمائی کے لیے ہر دور میں انبیاء کو بھیجا گیا ہے کہ کس طرح سے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور زندگی کے جو پرنسپلز ہیں، ڈوز اور ڈونٹس جو ہیں کہ جی کہ یہ کام کرو اور یہ نہیں کرو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہ ہر دین میں موجود ہیں۔ وہ کمانڈمنٹس جو ہے کسی میں 10 کمانڈمنٹس بھیجی گئیں کسی دین میں، کسی میں جو ہے نا وہ 9 کمانڈمنٹس، کسی میں جو ہے نا وہ انسانوں نے بعد میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، لیکن اسلام ہی وہ واحد دین ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک میجر ایکٹ کے طور پر قرآن کو بھیجا۔ قرآن میں وہ ساری جو ہے نا وہ تعلیمات موجود ہیں، سوشل ایک جو ہے نا ایک اچھی لائف کے لیے، ایک جو ہے نا وہ پرفیکٹ لائف کے لیے۔ پھر اس کے ساتھ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم بن کے آئے، انہوں نے قرآن کی ان ساری تعلیمات کو اپنے اوپر، اپنے دوستوں کے اوپر، اپنے رشتہ داروں کے اوپر، اپنی ازواج کے اوپر، وہ سب کچھ اپلائی کر کے پریکٹیکلی یہ پروو کیا کہ یہ واقعی ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے۔ اگر کسی نے جو ہے نا اس کا ایک مثال، جیسے کہ میں نے شروع میں بات کی تھی کہ اس کی سب سے بڑی مثال اور آسان مثال یہ ہے کہ ایک ناخن بھی اگر ایک بندے نے اپنے جسم کے ناخن بھی کاٹنے ہیں نا، اس کی بھی رہنمائی موجود ہے کہ آپ جو ہے وہ کس طرف سے جو ہے نا وہ ناخن کاٹنا شروع کریں، کس طرح سے کاٹیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جی کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک وہ ایک انسانی ضروریات کے عین مطابق وہ ساری تعلیمات موجود ہیں۔ پھر کس طرح سے آپ نے سوسائٹی میں رہنا ہے، کس طرح سے سوسائٹی کے ساتھ آپ نے ہم آہنگی پیدا کرنی ہے، پھر کی اقتصادیات کے حوالے سے، معاشیات کے، سوشل جتنی سیاسیات ہے اس کے حوالے سے، ہر حوالے سے، وراثت کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ یہ واحد دین ہے کہ جس نے آپ کو گائیڈ کیا ہے۔ صرف ضرورت یہ ہے کہ اس ساری گائیڈنس کو جو ہے آپ سٹڈی کریں، آپ سنیں، آپ اس کو جو ہے نا وہ سن کے، سٹڈی کر کے، اس کو پرکھ کے، جان کے، پھر اس کو اپنی لائف کے اوپر اپلائی کریں۔ تو آج سے 1400 سال پہلے بھی یہ دین مکمل ضابطۂ حیات تھا۔ جب آپ اس کی جتنے بھی آپ کے یہ سوشل افیئرز ہیں وہ اکارڈنگ ٹو اسلام، اکارڈنگ ٹو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اس کو اپلائی کریں تو وہ آج بھی ویلڈ ہے، آج بھی قابل عمل ہے۔
آج بھی وہ جتنی جو آپ کی جو سوشل افیئرز ہیں یا معاملات ہیں وہ ایسے یونیورسل ہیں کہ آج بھی اگر انسانیت اس پر عمل کرے تو آج بھی انسانی مسائل کا وہ واحد حل ہے۔ آج بھی جتنی سوسائٹیز یہ موجود ہیں ان میں جتنی بھی افراتفری ہے، جتنی بھی پرابلمز ہیں، جتنی بھی کنفیوژنس ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ عمل سے دور ہے، انسان جو ہے وہ دین کو سمجھنے سے دور ہے اور دین کو سمجھ کے اس پر اپلائی کرنے سے دور ہے، اور اس وجہ سے کہ جب تک وہ اس کو سمجھے گا نہیں، اپلائی نہیں کرے گا، اس وقت تک جو ہے اس کی زندگی آسان نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال ہمارا یہ دعویٰ قائم ہے، انشاءاللہ آنے والے پروگراموں میں اس پر مزید بات کریں گے۔ آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ اس کو اسٹڈی کریں، اس دین کو، دینی تعلیمات کو، عقائد، عبادات، معاملات، ہر چیز میں آپ کو پرفیکشن نظر آئے گی، اور انشاءاللہ اسی کو جو ہے ہم نے فردر ڈسکس کرنا ہے۔ وہ سارے موضوعات جو ہے وہ آگے بات ہوگی، انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آگے یہ سلسلہ چلے گا۔ اپنے کمنٹس ضرور دیں، ضرور ہمیں فیڈ بیک دیں کہ آپ کو یہ پروگرام، پہلا پروگرام تو چونکہ جسٹ انٹروڈکٹری پروگرام، تعارفی پروگرام تھا، آئندہ انشاءاللہ جو ہے ان ساری باتوں پر جو ہے وہ آپ سے بات کریں گے۔ مزید یہ ہے کہ ایک ویسٹرن سوسائٹی میں رہ کے کہ کس طرح سے آپ اس ضابطۂ حیات کو جو ہے وہ آپ اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، اس کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں، اور آج بھی اگر اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یقینی طور پر یہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کی اولادوں کے لیے۔ تو یہی انشاءاللہ ہمارا مقصد ہے یہ پروگرام شروع کرنے کا، اور انشاءاللہ یہ پروگرام جو ہے نا آگے چلتا رہے گا۔ اس آج کے لیے چونکہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہے تو انشاءاللہ فردر اس پر بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔